کہ انہوں نے مجھے بنگلہ دیش کی دھرتی پر مجھے دعوت دی اور اسٹیج پر بٹھایا۔ وی تھینک فرام دا باٹم آف آور ہارٹ، دل کی گہرائی سے شکریہ۔ بات شروع کرتے ہیں۔ ہم لوگ سب کے سب مسلمان ہیں۔ ہمارا مذہب اسلام، جس مذہب کو ہم مانتے ہیں اس مذہب کا نام اسلام ہے۔ دنیا میں اور بھی مذہب ہے، کرسچن ہے، یہودی ہے، سناتن دھرم ہے، ہندو ہے، جین ہے، بدھسٹ ہے، اور بھی ہے مذہب۔ آپ گن نہیں سکتے، you can't count them, you are not able to، آپ ان کو گن نہیں سکتے، اتنے مذہب ہے دنیا میں۔ لیکن دنیا کی کسی بھی مذہب کی تعریف، اس کی پرشنسا اللہ نے اپنی زبان سے نہیں کی ہے۔ صرف ایک مذہب ہے جس کی تعریف اللہ نے اپنی زبان سے کی ہے، اور جس مذہب کو اللہ نے پسند کیا ہے وہ کون سا مذہب ہے؟ وہ ہے اسلام۔ اللہ نے قرآن میں کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک پسندیدہ کوئی دھرم ہے، کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے۔ کرسچن، نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی نبی ہیں، لیکن اللہ نے عیسائی مذہب کی تعریف نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی ان کی تعریف نہیں کی۔ کسی بھی مذہب کو اللہ نے پسند نہیں کیا، لیکن اسلام کو پسند کیا، اور قرآن میں صاف لفظوں میں کہا، صاف واضح الفاظ میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، in the sight of myself, in the sight of me, Islam is the best religion to the world، کہ دنیا کا سب سے بہترین مذہب اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔ اور اسلام مذہب کو ماننے والوں کو کیا بولتے ہیں؟ مسلمان بولتے ہیں۔ ایک پروسیس ہے، لیکن آپ کا نام مسلمان رکھا کس نے؟ آپ کے بنگلہ دیش کے کسی عالم نے، یا ہمارے بھارت یا ہمارے انڈیا کے کسی لیڈر نے، یا اللہ کے نبی نے، یا کوئی بڑا مالدار ادیوگ پتی کسی انسان نے آپ کا نام مسلمان نہیں رکھا، بلکہ آپ کے مذہب کو اللہ نے پسند کیا، اور آپ کا نام جو مسلمان ہے آج، یہ بھی نام اللہ نے ہی آپ کا رکھا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، تمہارا نام مسلمان ہے۔ اب یہ بات دیکھیے، دنیا والے ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، ٹوپی اور داڑھی پہنتے، داڑھی رکھتے، ٹوپی پہنتے ہیں۔ اب پوری دنیا کے میڈیا والے بھی، میڈیا والے جانتے ہیں آپ، وہ بھی پیچھے پڑے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، کہ اسلام غلط مذہب۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام آتنکوادی پیدا کرتا ہے، اسلام میں آتنکواد ہے، دہشت گرد ہے، اسلام میں طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں اسلام پر۔
لیکن ان کو آپ کہہ سکتے ہو، دنیا والوں کو کہہ سکتے ہو کہ اے دنیا والوں، تمہارے مذہب کی تعریف تمہارے گرو نے کی، تمہارے ماننے والے نے کی، اور ہمارا مذہب وہ ہے جس کی تعریف اللہ خود کرتا ہے، اور ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا نام بھی مسلمان کسی نبی نے، کسی رسول نے، کسی پیر و پیغمبر نے، کسی لیڈر نے، کسی انسان نے نہیں رکھا۔ ہم کتنے خوش قسمت ہے کہ ہمارا نام کا انتخاب بھی اللہ آسمان پر کرتا ہے، اور اللہ کہتا ہوا سماکم المسلمین کہ تم سب کے سب مسلمان ہو۔ تو ہم سے بڑا خوش نصیب اس زمین پر پوری دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس مذہب کو ہم مانتے ہیں اللہ کو وہ مذہب پسند، اور جو نام ہمارا ہے مسلمان، وہ نام بھی اللہ نے رکھا ہے۔ جس مذہب کو اللہ پسند کرے اور جو مذہب کے ماننے والے کا نام اللہ رکھے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ دنیا کی کتنے بہترین انسان ہوں گے۔ اور پھر جو دولت ہمارے پاس ہے، قیمتی دولت، وہ دنیا کے کسی اور لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ وہ کون سی قیمتی دولت ہے؟ انمول دولت، پریشیس تھنگ۔ اللہ کے پاس بھی اس سے قیمتی دولت کوئی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ ایمان، ٹو بلیو ان ون گاڈ، ٹو بلیو ان ون اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ ایکم برہما سنسکرت میں، ہمارے بھارت میں جو ہمارے ہندو بھائی ہے، سناتن دھرمی ہے، آپ کے بنگلہ دیش میں بھی ہے، ان کا کلمہ ایکم برہما، ایک ہی برہما، دتیو ناستے، دوسرا نہیں، نہنا ناستے کنچن، انش ماتر بھی نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ انگریزی میں بائبل میں کیا لکھا ہے؟ There is no God but one God and Muhammad is the last messenger of one God۔ محمد اللہ کے آخری نبی ہے۔ سکھ لوگ جو پگڑی باندھتے ہیں، سکھ داڑیاں رکھتے ہیں، امرتسر کے اندر میں ان کا منبع اور مخرج ہے۔ ان کا کلمہ ایک اونکار، مطلب ایک اللہ، ایک اونکار ستنام کرتا برت نرو نرویر اکال مورت، ہمیشہ سے رہنے والی ذات۔ ہمیشہ سے رہنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ ایک اونکارا ستنام کرتا برت نرو نرویر اکال مورت اجونی سے بنگر پرسادی۔ میرے بھائیوں، مجھے آپ لوگوں کو ایک پیغام دینا، خصوصاً یہاں پر جوان طبقہ، ہمارے ینگ بلڈ بیٹھے ہوئے، ہمارے نوجوان ساتھی بیٹھے ہوئے، وہ یہ کہ اتنا بہترین مذہب، ہندو بھائی بولتے ہیں کہ ہمارا سناتن دھرم اچھا ہے، ہم ان سے کہتے ہیں کہ تمہارے سناتن دھرم کا نام کس نے رکھا؟ ایشور نے رکھا کہ تم نے رکھا؟ وہ بولتے ہیں کہ ایشور نے نہیں رکھا، ہم نے۔ تو ہم نے کہا ہمارے مذہب کا نام اللہ نے رکھا۔ کرسچن کو کہو، کرسچن بولتا ہے کہ ہمارا مذہب اچھا ہے، لیکن کرسچن سے پوچھو کہ تمہارے مذہب کا نام پسند کیا ہے تمہارے ایشور نے؟ نہیں پسند تو نہیں کیا ہے۔ ہمارے مذہب کا نام اللہ نے رکھا، اللہ نے پسند کیا ہے۔ میرے بھائیوں، کیوں اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا نام مسلمان کیوں رکھا ہے؟ اسلام کے اندر، قرآن کے اندر عبادت کرنے کا طریقہ، اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ ہے۔ آپ کو 24 گھنٹے کی زندگی کیسے بتاؤ گے؟
اس کا طریقہ، اس کے احکامات قرآن کریم کے اندر موجود ہے، دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس پر اسلام کی گائیڈ لائن ہے، قانون ہے، بلکہ اسلام کا قانون قرآن کی شکل میں۔ دنیا میں اور بھی مذہب ہیں، ان کے پاس نظام سسٹم نہیں ہے، لیکن اسلام کے پاس سسٹم ہے، نظام ہے، وہ قرآن کی شکل میں ہے۔ کیا اللہ نے انسان کو پیدا کیا یوں ہی چھوڑ دیا کہ جاؤ جو من میں ہو کرو، آزاد رہو، شراب پیو، زنا کرو، جوا کھیلو، چغل خوری کرو، بے ایمانی کرو، فلمیں دیکھو؟ اللہ نے ایسا نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اور یوں کہا کہ اے لوگو مجھے ایک مانو، میں ایک اللہ ہوں، مجھے مانو، میری عبادت کرو اور کسی کی نہیں۔ ایک اللہ ہے پوری دنیا میں، پورے برہمانڈ میں، رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اسی ایک اللہ کو مانو۔ اور دوسری بات یہ 24 آورز 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھو، 5 وقت کی نماز۔ ہمارے قرآن میں کوئی اختلاف ہے نہیں، بنگلہ دیش کا قرآن لے لیجئے، انڈیا کا قرآن لے لیجئے، دونوں سیم، کوئی فرق نہیں۔ پہلا پارہ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، دوسرا سیقول، تیسرا پارہ تلک الرسل، چوتھا لن تنالوا، پانچواں پارہ والمحصنات، چھٹا لا یحب اللہ، وَإِذَا سَمِعُوا وَلَوْ أَنَّنَا، ایسے ہی قرآن کا لاسٹ ختم ہوتا ہے من الجنۃ والناس۔ بنگلہ دیش کے قرآن میں بھی 30 چیپٹر، 30 پارے ہیں، بھارت کے قرآن میں بھی 30 پارے، افغانستان کے قرآن میں بھی 30 پارے، عرب کنٹریز کے، حجاز مقدس کے قرآن میں بھی 30 ہی پارے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی ملک کو آپ کے قریب میں میانمار، برما ہے، برما والوں سے پوچھو کہ تمہارے پاس جو قرآن ہے کتنا پارہ ہے، کتنے چیپٹر ہیں، کتنے الفاظ ہیں؟ وہ کہیں گے کہ 30 پارے کا قرآن ہے، ہمارے پاس بھی 6666 آیتیں ہیں۔ ہماری کتاب، ہمارا جو قرآن ہے، دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جاؤ ایک ہی ملے گا، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ قرآن کریم کے لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام کی صداقت۔ اسی لیے اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ میرے نزدیک اسلام پسندیدہ دھرم ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہمارے انڈیا کے، ہمارے بھارت کے ہندو بھائی جو ہیں، وہاں کے جو پی ایم صاحب، سی ایم صاحب، ایم ایل ایز، ایم پی صاحب ہیں، ان کے خداؤں میں فرق ہے۔ 33 کروڑ خدا ہے، رب ہے ان کا، لیکن مسلمانوں کا خدا، چاہے بنگلہ دیش کا مسلمان ہو، بھارت کا مسلمان ہو، نیپال کا مسلمان ہو، سب کا خدا ایک، سب کا کلمہ ایک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جاؤ، سب مسلمانوں کا خدا ایک، قرآن کریم ایک، کلمہ ایک، نماز 5 وقت کا ہی فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بنگلہ دیش والوں پر 6 وقت کی نماز فرض ہے، نہیں، 5 وقت کی نماز، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ ٹوٹل مسلمان، ان انٹائر ورلڈ جتنے بھی مسلمان ہیں، سب پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور مسلمان نماز پڑھتا بھی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ نماز اگر پڑھو گے کیا فائدہ ہوگا؟ کہتے ہیں کہ نماز اگر پڑھیں گے تو اللہ برائی سے بچائے گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اے مسلمانوں نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ۔ نوجوانوں، خصوصاً ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں،
यंग हैं हमारी तरह। आई एम ऑल्सो 34 ईयर्स ओल्ड, मैं भी एक जवान ही हूँ। नमाज टू ऑफर सला 5 टाइम्स अ डे, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, इट्स योर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। नमाज एक ऐसी इबादत है, हिंदू भाई जो हमारे भारत में ज़्यादा हैं, आपके बांग्लादेश में भी हैं, उनका एक खुदा है, उनका एक परमात्मा जिनका नाम राम है, रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र जी। उनका एक खादिम था जिनका नाम हनुमान है, हनुमान जी। तो श्री राम ने भी हनुमान को नमाज बताया है, नमाज सिखाया है। रामचंद्र जी ने हनुमान को भी नमाज सिखाया है। कैसे? पथमादारका, नमाज में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे फर्स्ट नियत करके खड़े हो जाते हैं, वज़ू करते हैं, पहले वज़ू की नियत के बाद खड़े होकर अल्लाह अल्लाहु अकबर, इसको तकबीर तहरीमा बोलते हैं, तकबीर इन तहरीमा। इसी को संस्कृत में हनुमान जी को श्री राम ने कहा पथमादारका, सीधे खड़े हो जाओ, तकबीर तहरीमा कहो। पथमादारका जीवा दियोदियन मुजियते तृतीयानन को डला कार्य चतुर्थर दिप चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। संस्कृत है। श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को नमाज सिखा रहे हैं कि हनुमान नमाज पढ़ो, रुकू करो, सजदा करो, बैठकर दरूद शरीफ पढ़ो, अत्तहियात पढ़ो। हमारे नमाज का तज़किरा रामायण में भी है, हनुमान जी को भी बता रहे हैं। कौन? श्री रामचंद्र जी। नमाज पढ़ेंगे तो क्या फ़ायदा होगा? बुरी बातों से रुक जाएंगे। कौन कहता है? अल्लाह का कुरान कहता है, इन्नस्सलाता, बेशक नमाज, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेहयाई और बुरी बात से नमाज रोकती है। अगर कोई चोर है, चोरी करता है, तो वो नमाज पढ़े पाबंदी के साथ, इंशाअल्लाह चोरी नहीं करेगा वो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में एक सहाबी ने आकर शिकायत की कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, फला आदमी चोरी करता है। तो उस शख्स, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ठीक है, जाओ 1 महीने में आना, वो नमाज पढ़ता है ना? तो अल्लाह के उस आदमी ने कहा कि हाँ नमाज पढ़ता है। 1 महीने के बाद आकर फिर आदमी वो कंप्लेन करता है कि अल्लाह के नबी, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसने चोरी छोड़ दी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि नमाज पढ़ता है वो, और नमाज की ये खासियत है कि अगर बुरी आदत किसी के अंदर है तो वो बुरी आदत, नमाज उसकी बुरी आदत को ख़त्म कर देती। इसलिए मेरे नौजवानों, अपनी ज़िंदगी में नमाज पढ़ने की कोशिश करो। अपनी जवानी को यूं ही ख़त्म मत करो, बर्बाद मत करो। कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला उम्र के बारे में सवाल करेगा ना, वन उम्रिही फीमा अफना, पूरी उम्र कहाँ बिताकर आए। सवाल हो गया, पूरी उम्र के बारे में सवाल हो गया तो बात ख़त्म। लेकिन नहीं, अल्लाह पूछेगा वन शबाबिही फीमा अबला, अपनी जवानी, जो तुम जवान थे, उसको कहाँ पुराना करके आए। जवानी के बारे में पूछेगा आपसे। जवानी मतलब 14 साल की उम्र से लेकर तकरीबन 50 साल, 14 ईयर्स एंड टू 50 ईयर्स, ये बीच में जो ये ज़माना है, ये जवानी का है। और क़यामत में इसके बारे में, क़यामत के दिन हश्र के मैदान में इसके बारे में आपसे पूछेगा कि ए मुसलमानों, ए जवानों, ए हमारे यंग ब्लड, ए जनरेशन के नौजवान तबका, ज़रा बताओ तुम अपनी ज़िंदगी में नमाज पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? तब क्या जवाब दोगे? हज़रत अली कितनी उम्र में ईमान लाए? 12 साल की उम्र में। 12 साल की उम्र में हज़रत अली ने इस्लाम का झंडा थामा था। अबू जहल का खात्मा किसने किया? मुआज़ एंड मुअव्विज़। उम्र कितनी थी?
ایک کی عمر 13 سال 13 ایئرس، 10 میں 3 13 سال، اور دوسرے کی عمر 14 سال، بچے، اور ہمارا 14 سال کا بچہ 15 سال کا ہمارا لڑکا نہ نماز پڑھتا ہے، نہ ان کو سورہ فاتحہ یاد ہے، صرف گانا سنتے ہیں کانوں میں لیڈ لگا کر۔ فلمیں ریلیز ہوتا ہے، وہ بھارت کے شاہ رخ خان کا پٹھان تو وہ دیکھتا ہے موبائلوں میں، نماز نہیں، قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ فیس بک میں جناب، فیس بک موبائل کھولیں گے ایک دم فیس بک پہ چلے جائیں گے، موبائل دیکھیں فلمیں ملیں گے، پورے گانا ملے گا۔ یاد رکھو، اگر موبائل کو استعمال کرتے ہو گانا سننے میں، اگر موبائل کے اندر آپ کا گانا ہے، اگر موبائل میں آپ کی موویز ہے، فلمیں ہیں، تو یہ موبائل آپ کے پاکٹ میں رکھنا گناہ ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ یہ موبائل لگا کر کان میں لیڈ لگا لیتے ہیں، گانا سن رہے ہیں، ہل رہے ہیں، مزے میں ہیں، ادھر اذان ہو رہی ہے کوئی خبر نہیں، ادھر نماز ہو رہی ہے کوئی خبر نہیں۔ اللہ نے کس لیے آپ کو جوانی دی تھی؟ اللہ نے کس لیے آپ کو منی کے ناپاک قطرے سے آپ کو پیدا کیا؟ جوانوں بولو، آج قرآن کریم کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، اذان پر پابندی لگتی ہے، آج نماز کے اوپر پابندی لگتی ہے دنیا کے اندر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو غلط بتایا جاتا ہے، ہم جواب نہیں دے پاتے ہیں، ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے۔ کیوں اللہ نے ماں کے پیٹ سے دنیا میں بھیجا آپ کو؟ کس لیے بھیجا؟ کم سے کم نماز تو پڑھو، نماز پابندی سے پڑھنی چاہیے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، نہیں پڑھتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، جو آدمی جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے گویا اس نے کافروں والا عمل کیا، کفر کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے۔ کفر، کافر کس کو بولتے ہیں؟ جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، اللہ کے قانون کو نہیں مانتا ہے، جس کے لیے ہمیشہ فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا وہ۔ دو بڑے امام احمد ابن حنبل، امام اسحاق بن راہوے رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں لوگ کیا کہتے ہیں کہ کافر نہیں ہوا، یہ کافروں والا عمل نہیں کیا، بلکہ وہ کافر ہو گیا جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے۔ جب جانتا ہے کہ اللہ نے ہم کو نماز کے لیے پیدا کیا ہے تو کیوں نماز نہیں پڑھتا؟ کس لیے نماز نہیں پڑھتا؟ کس نے روکا؟ کیا ہمارے بنگلہ دیش کے جو پرائم منسٹر ہیں شیخ حسینہ، اس نے منع کیا نماز پڑھنے سے؟ نہیں۔ کیا ہمارے بھارت کے اندر مودی جی نے منع کیا نماز پڑھنے سے؟ نہیں۔ کیا امریکہ کا وہ ڈونلڈ ٹرمپ پہلے جو تھا اس نے نماز پڑھنے سے منع کیا؟ نہیں۔ تو پھر نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کس نے منع کیا؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ جان بوجھ کر نماز چھوڑتے ہیں۔ جب کوئی قوم جان بوجھ کر اپنے نبی کی، اپنی شریعت کی باتوں پر عمل نہیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہاں عذاب نازل فرماتے، عذاب نازل فرماتے۔ تاریخ گواہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کی باتیں نہیں مانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بندر بنایا کہ نہیں بنایا؟ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قوم کے اوپر آگ کی بارش کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی، اللہ کی بات نہیں مانی تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو بھی اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔
ہلاک کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بات نہیں مانی تو حضرت نوح علیہ السلام کو پانی میں غرق کر دیا، پوری دنیا میں سیلاب، پوری قوم تباہ ہو گئی۔ میرے ہندوستان، میرے بنگلہ دیش کے مسلمانوں، میرے قریب ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی ہم مخاطب کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اگر آپ کے اندر ایمان ہے تو سب سے بڑی دولت ہے۔ اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے رب، نبی اور رسول کی سنت کے مطابق زندگی گزارو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر ایک سنت پر کوئی عمل کرتا ہے، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، ایک سنت پر اگر کوئی مسلمان عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے، اللہ کے نبی کے ایک طریقے کو زندہ کرنے کی وجہ سے 100 شہیدوں کا ثواب دیا جاتا۔ 100 شہید کون ہوتے ہیں؟ شہید جو اللہ کے پاس زندہ ہوتے ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اگر ایک سنت کو زندہ کر لو تو 100 شہیدوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ ہم کن کے امتی؟ محمد رسول اللہ کے امتی ہیں، وہ نبی جو کھڑے ہو کر راتوں کو رو رو کر ہماری اور آپ کی مغفرت کے لیے دعائیں کی ہے، اس قوم کی بقا کے لیے۔ کل قیامت میں بھی جنت میں داخلہ کرانے تک کوئی نہیں ہوگا بچانے والا، کوئی نہیں بچائے گا آپ کو۔ سارے نبی بھی پریشان، موسیٰ پریشان، آدم پریشان، ابراہیم پریشان، سلیمان پریشان، داؤد پریشان، عیسیٰ پریشان، یوسف پریشان، سارے نبی پریشان ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ لیکن کل قیامت میں اگر آپ کا بیڑا کوئی پار کرے گا، آپ کو جنت کا داخلہ اگر کوئی دلائے گا، اگر آپ کو جنت تک کوئی پہنچائے گا، تو سجدے میں ماتھا ٹیک کر رب سے دعا کرے گا کہ اللہ میری اس قوم کو معاف کر دے، اے اللہ میری قوم کے ایک ایک فرد کو جنت میں بھیج دے۔ وہ کون ہوگا؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہوگی۔ میرے بھائیوں، آپ کی قیمت جب ہے جب آپ شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، ایمان لانے کے بعد پابندی سے نماز پڑھیے، زکوٰۃ دیجئے، حج کیجئے اور رمضان شریف کے روزے رکھیے۔ 30 دن کے روزے یہ بھی ضروری ہے۔ روزے رکھیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ تقویٰ، اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ بری باتوں سے رک جائیں گے۔ ہمارے جو نوجوان فلمیں دیکھتے ہیں، راتوں کو 2 بج جاتے، 2 رات میں فلمیں دیکھتے رہتے۔ کبھی ہمارا جوان قرآن کریم لے کر ایسے کھول کے بیٹھ کر پارا پڑھتا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ کبھی نہیں پڑھتا، جلدی تیار نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں بھارت میں جوان سب پڑیا کھاتے، گٹکا منہ میں بھر لیتے، وہ کرتے رہتے۔ ان سے پوچھو کہ سورہ فاتحہ یاد ہے؟ ڈو یو ریممبر؟ کین یو ریسائٹ سورہ فاتحہ؟ سورہ فاتحہ تلاوت کر سکتے ہو؟ کیا بولتا ہے؟ نہیں مولانا یاد نہیں۔ لیکن پوچھو کہ شاہ رخ خان کے فلم کا بے شرم رنگ گانا یاد ہے؟ وہ فوراً سنا دے گا، ایک دم جھٹ پٹ بے شرم رنگ گانا سنا دے گا۔ ایسا یہ زمانہ آ گیا، گانا پڑھو گے، گاؤ گے تو ڈنڈا لگے گا، ڈنڈا۔ قرآن پڑھو گے تو نیکی ملے گی، نیکی۔ اور ایسی ویسی نیکی نہیں۔ ہمارے ہندو بھائی، ان کی کتاب رگ وید ہے، گیتا ہے، اگر وہ لوگ پڑھتے ہیں ہنومان چالیسا، جے ہنومان گیان گن ساگر، جے کپیس تہنو کو جاگر، رام دوت اتلت بلداما، انجنی پتر پون ست ناما۔ نہیں سمجھ میں آئے گا، جب تک میں ایکسپلین نہیں کروں گا تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بس اتنا سمجھیے کہ ہندو جو بھائی ہے ہمارے اس دھرتی پر جو سناتن دھرمی بولتے ہیں، تو وہ
وہ ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو یہ ہنومان چالیسا پڑھتے تو ان کی پریشانی دور ہو جاتی، ان کا کہنا ہے، ان کا ماننا ہے یہ۔ لیکن اگر آپ کو کوئی پریشانی آئے تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، تو اللہ اس پڑھنے کی برکت سے اس پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ لیکن ایکسٹرا کیا چیز دیتا ہے اللہ آپ کو؟ نیکی دیتا ہے، نیکی دیتا ہے، اور یہ نیکی کل قیامت میں آپ کو پکڑ کر، ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کے جائے گا۔ یہ ہے، اٹک اٹک کر کوئی قرآن پڑھتا نا، جیسے ایسے پڑھتا ہے قل ہو اللہ احد اللہ الصمد، ایسے اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، رک رک کر پڑھتا ہے، تو ہم اور آپ کیا کہیں گے کہ پڑھنا نہیں آتا اس کو، لیکن اللہ کہتا ہے خاموش، اس کو برا مت کہو، اس کو 2 اجر ہے، 2 قرآن پڑھنے پر 2 اجر ہے، اٹک کر پڑھنے پر 2 اجر ہے۔ ایک تو قرآن پڑھ رہا ہے، اوپر سے اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے۔ کل قیامت میں اللہ فیصلہ کر دے گا، تم گانا بہت سنتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، تمہارے موبائل میں گانا بہت، کان پکڑو جہنم جا۔ لیکن قرآن آ جائے گا، قرآن سامنے آ کر کے کہے گا کہ اللہ یہ جہنم نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ گناہ بھی کرتا تھا، گانا سنتا تھا، لیکن اے اللہ مجھے مستقل پڑھتا تھا، مجھ سے دوستی تھی اس کی، پڑھتا تھا، تلاوت کرتا تھا، اے اللہ غلطی ہوئی ہوگی اس سے، آپ کی نماز کم پڑھتا تھا، گانا زیادہ سنتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اے اللہ مستقل میری تلاوت کرتا تھا، یہ ڈیلی صبح 1 پارہ پڑھتا تھا، تو اللہ کہے گا تو بولو کیا کرنا ہے؟ تو قرآن کریم اس سے کہے گا، اللہ سے کہے گا کہ اللہ یہ میرا دوست ہے، اس لیے اللہ اس کو معاف کر دیجئے، اس کو جنت میں بھیجئے، اس کا فیصلہ ہو چکا ہوگا جہنم کا، لیکن قرآن کریم اس شخص کو بچا کر جنت لے کر جائے گا۔ یہ ہے قرآن کی طاقت، یہ ہے قرآن کی پاور۔ اور جہاں پر قرآن پڑھایا جاتا ہو جس مدرسے میں، اس مدرسے کا کیا کہنا؟ قرآن پڑھتے بچے حافظ قرآن بنتے، سینے میں قرآن ہے، 3,22,000 الفاظ سینے میں ہیں، حافظ۔ اس حافظ سے تو یوں کہا جائے گا کل قیامت میں، کسی سے نہیں کہا جائے گا، صرف حافظ صاحب سے، حافظ قرآن، جس نے قرآن کو سینے میں محفوظ کیا ہوگا، کہ حافظ صاحب آر یو حافظ؟ یس آئی ایم حافظ، ہم حافظ ہیں، قرآن یاد ہے میرے سینے میں، دل دماغ میں۔ اور قرآن وہ کتاب ہے جس کو اللہ نے نازل کیا اور اللہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیے ہوئے ہے۔ آج تک دنیا کی ساری کتابیں بدل دی گئی، لیکن قرآن بدلا نہیں، بدلا ہے۔ بائبل بدل دیا گیا، قرآن اللہ، بائبل کو بھی اللہ نے اتارا، بائبل مطلب انجیل کو اللہ نے اتارا، لیکن بائبل بدل دیا گیا۔ انجیل، زبور کو اللہ نے اتارا، زبور بھی بدل گیا۔ توریت کو اللہ نے اتارا، توریت بھی بدل گیا۔ لیکن میرے بھائیو قرآن کو بھی اللہ نے اتارا، لیکن قرآن نہیں بدلا۔ کیوں؟ پتہ ہے، جب انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ دے رہا تھا تو حضرت عیسیٰ کو اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ انجیل لو، لوگوں کو سناؤ، لیکن حفاظت تم کرنا، میں نہیں کروں گا۔ توریت جب حضرت موسیٰ کو دے رہے تھے تو حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ تم کوہ طور میں آئے ہو، تم کو توریت دے رہا ہوں، یہ لو، لیکن پڑھنا، لوگوں کو سمجھانا بھی، اور اس کی حفاظت بھی تم خود کرنا۔
زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو جب اللہ دے رہا تھا تو اللہ نے داؤد سے کہا کہ داؤد یہ زبور لو، اپنے لوگوں کو بتانا، اپنے سماج کے لوگوں کو بتانا، لیکن اس کی حفاظت خود کرنا، میں حفاظت نہیں کروں گا۔ لیکن جب قرآن کی باری آئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کی، اللہ کے نبی علیہ السلام تیزی سے پڑھتے اس کو تاکہ کوئی آیت چھوٹ نہ جائے، تاکہ میں یاد کر لوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد جلدی بازی مت کرو، آرام سے پڑھو، اطمینان سے پڑھو، کیونکہ یہ قرآن ہمارا ہے، ہم اس قرآن کو اتار رہے ہیں اور قیامت تک اس قرآن کی حفاظت میں خود کروں گا، میں اللہ خود کروں گا اس قرآن کی حفاظت۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کو مٹانے والے مٹ گئے۔ انگریز آیا تھا، آپ کو پتا ہوگا کہ جب انگریز آیا تو کتنا ہنگامہ ہوا تھا، کتنی لاشیں بچھی تھی۔ جب انگریز نے قرآن کو جلایا، 3 لاکھ قرآن کے نسخوں کو مدرسوں سے نکال کر جلا دیتے تھے آگ میں کہ مسلمانوں کو اسی قرآن سے طاقت ملتی ہے، ہم قرآن کو جلا دیں گے، دیکھتے ہیں پھر مسلمانوں کو طاقت کہاں سے ملتی ہے۔ تو کسی مولانا صاحب نے کہا، کسی مدرسے کے حافظ صاحب نے کہا کہ انگریز تو قرآن کو جلا کر ختم کرنا چاہتا ہے، قرآن کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ یہ قرآن اللہ کا ہے، انسانوں کا نہیں ہے، اللہ نے اتارا ہے اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو انگریز نے کہا کیسے حفاظت کرے گا جب ہم قرآن کو جلا کر ختم کر دیں گے، دنیا میں قرآن نہیں رہے گا تو اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ تو انگریز کو سمجھ میں نہیں آیا۔ تو مولانا صاحب نے کہا، اس عالم نے کہا کہ تم کو پتا ہے اللہ کیسے حفاظت کرتا ہے قرآن کا؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ تم قرآن کے نسخوں کو جلا دو گے، قرآن کے ورقوں کو جلا دو گے، لیکن تم اس قرآن کو کیسے جلاؤ گے جو بچے کے سینے میں محفوظ ہے؟ تو انگریز نے کہا کہ اچھا قرآن یاد ہے بچوں کو؟ کہا کہ تم کو یقین نہیں آتا؟ کہا کہ نہیں۔ کہا ایک بچے کو بلاؤ۔ ایک بچے کو بلایا گیا مدرسے سے، وہ بچہ قرآن یاد کر رہا تھا، حفظ کر رہا تھا، حفظ کر لیا تھا، پورا یاد کر رہا تھا۔ ایک چھوٹے سے بچے کو بلایا، اس کو کھڑا کر کے کہا کہ بیٹے پڑھو۔ وہ بچہ نیت باندھتا، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ سے شروع کرتا ہے وہ بچہ، صبح شروع کرتا ہے اور وہ بچہ شام ہوتے ہوتے 9 سے 10 گھنٹے کے اندر انگریز کے سامنے وہیں پر بنا قرآن دے کے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر پورا قرآن پڑھتا ہے اور انگریز سنتا چلا جاتا ہے۔ تب انگریز توبہ کرتا ہے، انگریز شرمندہ ہوتا ہے کہ میں قرآن کو نہیں مٹا سکتا۔ کیوں؟ قرآن ان بچوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہے اور یقیناً اس قرآن کو دنیا کے اندر کوئی نہیں مٹا سکتا۔ یہ ہے وہ قرآن۔ اور پھر میرے بھائیوں، بہر کیف ہمارے پاس وہ کتاب ہے، ہم بھی حافظ الحمدللہ، میں بھی حافظ ہوں، اور ہر کسی کو حافظ بنانا چاہیے۔ اپنے بچے کو حافظ بنائیے، کل قیامت میں اس حافظ سے کہے گا اللہ، کیا کہے گا؟ اقرا، پڑھو۔ کیا پڑھے؟ قرآن پڑھو۔ اچھا پڑھ کر یا اللہ کیا کریں؟ جنت کے دروازے پر سیڑھی پر چڑھتا جا، اقرا ورتقی، پڑھو قرآن اور جنت میں چڑھتا جا۔ دوسری حدیث میں تو یوں بھی ہے، اکیلے مت جاؤ جنت میں، 10 آدمی کو لے لو ساتھ میں، 10 آدمی کو۔ کسی انجینئر کو ہے یہ عہدہ دے گا اللہ قیامت میں؟ نہیں دے گا۔ انجینئر صاحب سے کہے گا کہ نقشہ گڑبڑ بناتا تھا، آ جاؤ ادھر، کان پکڑ لو، مرغا بن جاؤ۔
ڈاکٹر صاحب ہوں گے MBBS ڈاکٹر، آئی ایم MD، میں MBBS ڈاکٹر ہوں، اللہ کہے گا کہ کان پکڑ لے، آپریشن غلط کرتا تھا، پیسہ لیتا تھا لوگوں سے۔ سب سے DM، منسٹر، MP، MLA، پرائم منسٹر، ادھیکش، سب سے پرائم منسٹر سے تو یوں کہے گا کہ اچھا غریبوں کا خون چوستا تھا، مہنگائی کرتا تھا، کان پکڑ، سب کو مرغا بنا دے گا کل قیامت میں۔ لیکن جب حافظ قرآن آئے گا، حافظ قرآن، دنیا میں ہم کچھ نہیں سمجھتے ہیں نا کہ حافظ صاحب ہے، کیا ہے، کچھ نہیں، لیکن نہیں، جو مقام حافظ کا ہے، ایک عالم دین کا ہے، وہ کل قیامت میں اللہ کے نزدیک دنیا کی کسی مہان انسان کی وہ عزت نہیں ہوگی جو حافظ قرآن کو جو مہان اللہ عزت سے نوازے گا۔ حافظ صاحب سے کہے گا کہ تم حافظ ہو؟ کہا کہ ہاں۔ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ اس کے ماں باپ کو بلائیں گے، بیچارے غریب، کمزور، پھٹے پرانے حالت میں۔ ارے یہ حافظ قرآن کے امی اور ابا ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا، ان کے سر پر تاج رکھو، اور تاج لا کر دیا جائے گا ان کے سر پر۔ کہا جاتا ہے کہ وہ تاج اتنا روشن ہوگا، اتنا روشن ہوگا کہ سورج اور چاند کی روشنی بھی اس کے سامنے پھیکی ہوگی۔ کس کا؟ جس نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہوگا۔ اور اس حافظ سے کہا جائے گا کہ بیٹے فَلْيُقَالُ لِصَاحِبِهِ، حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھو، آرام آرام سے پڑھو، جیسے دنیا میں تراویح کی نماز میں پڑھتے تھے، ہر دن صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھتے تھے، ویسے ہی پڑھتا جا اور جنت کے دروازوں پر چڑھتا جا۔ اور اکیلے نہیں، 10 آدمیوں کو لے جاؤ جنت میں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، ان آدمیوں کو جہنم سے نکالو۔ ایک حافظ قرآن کا یہ مقام، یہ مرتبہ ہوگا۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، یہ مقام کسی کا نہیں ہوگا۔ کل قیامت میں سب نفسی نفسی کے عالم میں مبتلا ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بھائی بھائی سے، ماں باپ ایک دوسرے سے، بچہ باپ بیٹا، شوہر بیوی، ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ کہیں کوئی نیکی نہ مانگ لے، لیکن حافظ قرآن ڈھونڈے گا کہ میرے خاندان کا 10 لوگ کہاں ہے، ان کو ڈھونڈ کر دیکھیں گے جہنم میں ہے، جہنم میں ہاتھ ڈال کر ان جہنمیوں کو پکڑ کر اور لے کر جنت کے دروازے پر چلتے چلے جائیں گے۔ اور جہاں قرآن پورا ہوگا وہیں پر اس حافظ قرآن کا ٹھکانہ ہوگا۔ 10 آدمیوں کو جنت میں لے جانے کی طاقت اگر کسی کی ہوگی تو ایک حافظ قرآن کی ہوگی۔ اسی لیے اپنے بچے کو حافظ بنائیے ضرور۔ حافظ بنانے کے بعد تب آپ کچھ اور بنانا چاہتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، آپ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، آپ پروفیسر بنانا چاہتے ہیں، آپ انجینئر بنانا چاہتے ہیں، پائلٹ بنانا چاہتے ہیں، بیرسٹر بنانا چاہتے ہیں، لائر بنانا چاہتے ہیں، جج بنانا چاہتے ہیں، تو اسلام منع نہیں کرتا ہے۔ اسلامک اعتبار سے، شرعی اعتبار سے اسلام نے کسی بھی چیز کو منع نہیں کیا ہے۔ وہ تو لوگ بدنام کرتے ہیں خواہ مخواہ کہ اسلام فلاں مذہب ہے، اسلام ایسا ہے ویسا ہے۔ اسلام میں اگر نماز کا، اسلام کے اندر میں اگر پردے کا آرڈر ہے بچی کو، تو پردے سے مقصد کیا ہوتا ہے کہ بچی کی عزت محفوظ رہے، عورت کی عزت محفوظ رہے، پردے کا یہی مقصد ہے۔ اور دوسرے آرڈر ہیں کہ سود مت کھاؤ، حرام ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ بھئی سود گناہ ہے، غریبوں کا حق چھینا جاتا ہے۔ بہت سارے احکامات ہیں جو حکمت سے خالی نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ اپنے بچے کو حافظ ضرور بنائیے، مدرسے کے اندر ضرور پڑھائیے اور مدرسے سے محبت کیجیے۔ دیکھیں جب تک مدرسہ ہے زمین پر تب تک ہمیں کیا ملیں گے؟ علماء کہاں سے آتے ہیں؟ مدرسے سے پیدا ہوتے ہیں، مدرسے سے۔ علماء، عالم، حافظ کہاں سے؟ مدرسے سے۔ اور یہ مدرسہ، اس کی نسبت کہاں سے جا کے ہے؟ اصحاب صفہ،
سب سے پہلا مدرسہ جو مشہور ہوا پوری دنیا میں وہ مدینۃ المنورہ مسجد نبوی کے بالکل قریب میں ایک چبوترا بنایا گیا، اسی طرح کا جیسے یہ اسٹیج ہے، یہ منچ ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی بیٹھتے، قرآن پڑھ کر سناتے، مسائل بتاتے، حدیث پڑھ کر سناتے، اور اس چبوترے میں اس کا نام رکھا گیا صفہ مدرسہ، صفہ مدرسہ رکھا گیا، اور وہیں سے یہ نظام چلا جو آج پوری دنیا کے اندر مدرسے کا نظام ہے الحمدللہ۔ اور سب سے بڑا مدرسہ ایشیا کے اندر میں ام المدارس دارالعلوم دیوبند ہے الحمدللہ۔ میں 2 سال دارالعلوم دیوبند میں رہا ہوں۔ میری فراغت دارالعلوم دیوبند سے سن 2011 اور 12 میں ہوئی ہے، وہاں پڑھا ہوں۔ 6 مئی 1866 میں اس مدرسے کی بنیاد ڈالی گئی، ہزاروں علماء کرام وہاں سے پڑھ کر، اور جتنے بھی مدارس ہیں ہمارے ایشیا مہادیپ کے اندر میں، آس پاس کے ان ملکوں کے اندر میں، اس دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے۔ اور اتنا یاد رکھیے، ہر مدرسہ اللہ کی نظر میں قابل احترام ہے، کیوں؟ کیونکہ وہاں پر قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ پتہ ہے جب کسی گاؤں میں اللہ عذاب بھیجتا ہے کہ جاؤ اس گاؤں میں گناہ اور عذاب نازل کرو، فرشتہ آتا ہے، فرشتہ آ کر دیکھتا ہے کہ ارے وہاں تو بچہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے۔ وہ فرشتہ واپس جاتا ہے کہ اللہ اس گاؤں میں تو مدرسہ ہے، وہاں بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، کیسے عذاب نازل کریں؟ تو اللہ کہتا ہے کہ یاد رہنا، اس گاؤں والے کی حفاظت، اس گاؤں والے کی اگر حفاظت ہوئی ہے تو اس مدرسے کے صدقے میں ہوئی ہے جہاں چھوٹے بچے بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے جہاں پر بھی مدرسہ ہو دل سے محبت کیجیے۔ 100 روپے کماتے ہیں اگر تو کم سے کم 10 روپے مدرسے میں قربان کیجیے۔ مدرسہ ہے تو حافظ ملے گا آپ کو، عالم ملے گا آپ کو، اور اگر مدرسہ نہیں تو حافظ عالم نہیں ملے گا۔ جب حافظ عالم نہیں ملے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر 33 کروڑ دیوی دیوتا بھگوان کو مانیں گے، پھر ایشور کو مانیں گے، پرماتما کو مانیں گے، 33 کروڑ خدا، کبھی یہ پتھر خدا، کبھی یہ پیڑ خدا، کبھی سورج خدا۔ حالانکہ خدا ایک ہی ہے، ہندو بھائیوں میں بھی ایک ہی ہے، لیکن ان کو بتانے والا کوئی عالم ان کا نہیں ہے، کیونکہ ان کے یہاں مدرسہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ مدرسہ ہے۔ کوئی چیز اگر غلط ہوتی ہے تو ہمارے عالم صاحب فوراً کھڑے ہو جاتے کہ اے مسلمانوں یہ غلط ہے، کیوں؟ علم کی روشنی میں وہ بات کرتا ہے۔ اسی لیے اگر صحیح اسلام چاہتے ہو، شریعت کے صحیح احکامات چاہتے ہو تو مسلمانوں ان مدرسوں کو باقی رکھنا ہوگا، ان مدرسوں کو آگے بڑھانا ہوگا۔ یہاں جو پڑھانے والے محنت کرتے ہیں علماء کرام حافظ قرآن، ان کا سمان کیجئے، ان کی عزت کیجئے، ان سے محبت کیجئے۔ اس زمین پر اللہ کے نبی کے بعد، انبیاء کے بعد ان کا وارث کوئی ہے تو علماء ہے۔ اس اسلام میں سب سے پوتر جماعت صحابہ کرام کے بعد زمین پر کوئی ہے تو علماء کرام کی جماعت ہے۔ اسی لیے علماء سے محبت کیجئے میرے بھائیوں۔ بس چونکہ وقت بھی بہت ہو چکا ہے، بات زیادہ کہنے سے کہیں زیادہ ضروری ہے اس پر عمل کرنا۔ 2 پیغام ہم نے آپ لوگوں کو دیا ہے، خصوصاً نوجوانوں کو۔ ہمارا جوان جو فیس بک چلاتا ہے، جو ٹویٹر چلاتا ہے، واٹس ایپ چلاتا ہے، آپ قرآن کریم کی تلاوت سیکھیے، نماز پڑھنا سیکھیے۔ یہ 2 چیز پابندی سے نماز پڑھیے، 5 وقت کی نماز پڑھیے، انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی برائیوں سے خود بخود دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً ہمارے جوان طبقے کو ان کی جوانی موبائلوں میں نہیں، فلموں میں نہیں، بلکہ قرآن پڑھنے پڑھانے میں ان کو اللہ تبارک و تعالی ہمت دے، حوصلہ دے، توفیق دے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اچھا ابھی کریں گے کہ کب کریں گے؟ بھائی دیکھیے میں تو ہندی
بوکتا ہوں، ہندی مقرر۔ ہماری تقریر انڈیا میں بہت سنی جاتی۔ اس وقت ہمیں 2 مہینے 3 مہینے کے لیے فرصت نہیں ہے، اور ہم کو انڈیا کے اندر میں وہاں لیڈر لوگ بھی پیچھے پڑے ہیں، مولانا عبداللہ کے، یہ بہت بولتا اندر کرو اس کو۔ تو بہرکیف میں آپ کے بنگلہ دیش میں آیا ہوں، بہت خوشی ہوئی، بہت دن سے تمنا تھی بنگلہ دیش دیکھنے کی، آنے کی، تو میں یہاں آیا ہوں، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آیا ہوں تو رکا ہوں ایک مدرسے میں۔ اس مدرسے میں کچھ کام بھی چل رہا ہے، اس مدرسے کو تعاون کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو۔ اگر آپ لوگ 1 روپے خرچ کرتے ہیں مدرسے میں لگتا ہے، جب تک وہ روپے مدرسے میں لگا رہے گا وہ اینٹ